سبحان اللہ سبحان رضا کے غلاموں سے مت الجھ، علماء کو ناصبی کہنے والے ملا مت الجھ، ورنہ کاٹ کے پھینک دے گا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کو ناصبی ملا، ناصبی ملا، ناصبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، حضرت علی کی اولاد کو یا حضرت علی سے بغض رکھنے والا اس کو کہتے ہیں ناصبی مال اللہ۔ اب وہ ٹائٹل علماء اہل سنت کو دیتے ہیں، شرم نہیں آتی، پھر بات کرتے ہیں میں نے فلاں پتہ کر دیا، یہ جنگ جیت لیا، یہ کر دیا۔ ہم نے کہا علماء کی گستاخی کرنا بند کر دو، علماء اگر برداشت کر رہے ہیں تو ان کی خاکساری سمجھو، ورنہ اگر آ گئے تو تجھے تیری نانی یاد آ گئی۔ اگر وہ بولنے پر آئے تیری نانی یاد دلا دیں گے وہ۔ لیکن علماء خاموشی اختیار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب گوبر کہیں ہو یا باتھ روم کہیں ہو، اس پہ پتھر مارو گے چھٹا اوپر اپنے آئے گا۔ ہم انہیں اپنی گندگی سے بھی اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ جو علماء کی گستاخی کرتے ہیں، جو علماء کو گالی دیتے ہیں، جو علماء کو الٹا سیدھا بکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، بہت بڑا جملہ یاد، اس کو یاد رکھیں، ایک جملہ بار بار لفظ علماء کرام کو صلح کلی، صلح کلی۔ صلح کلی کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے صلح کر لے، ہر چیز سے صلح کر لے، اس کو صلح کلی کہتے ہیں۔ اب بتاؤ جتنے علماء کرام ممبر پہ بیٹھے ہیں، کیا بتاؤ یہ سب سے صلح کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ کیا معاذ اللہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں؟ نہیں ارے بولو یار۔ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، وہ بات بتا رہا ہوں جو واقعی میں عوام اہل سنت کو بتانا چاہیے۔ علماء خاموش کب تک رہیں گے؟ کب تک علماء کی توہین سنیں گے؟ سن لو، اگر عالم دین کی توہین کرو گے، اگر علم کی بنا پر توہین کرو گے تو یہ حد کفر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آدمی کافر ہو جائے گا اگر علم دین کی توہین کرے گا۔ بتاؤ، تاج الشریعہ جیسی ذات کو معاذ اللہ ان حرام خوروں نے نہیں چھوڑا، ایسی ذات ببرکات۔ آج میں نے ایک چیز دیکھی ہے، الٹا سیدھا بولنے والا بولتا ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ 2006 میں اپنے بیٹے حضور اسجد میاں کو جب جانشی اور خلیفہ بنا رہے تھے تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، اسی پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ سنو، ایک جملہ کہا، بیٹا اسجد تمہیں خلیفہ بنا تو رہا ہوں، عوام سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں، سنو سنو، یہ میرا بیٹا اسجد ہے، جب تک اپنے بزرگوں سے لگا رہا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہا، اپنے بزرگوں کے قول پر عمل کرتا رہا، تب تک اس کا ساتھ دینا۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ گیا، اس کا ساتھ مت دینا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بیٹا کہنے والا علماء کرام کی گستاخی کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف جا کے بول رہا ہے، پھر بھی باپ بیٹھے بوس بنا بیٹھا ہے، بولتا نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پوتے تاج الشریعہ تھے تو ایسی نصیحت کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حد تو یہ ہو گئی، ہر چیز کا معنی مفہوم یہ لوگ بدل کر کے بیان کرتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ ایک ہی جملہ کہتا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے، اگر بزرگوں سے لگا رہا، بزرگوں کے نقش قدم پر رہا، تب ساتھ دینا۔ آج بولنے والا بیٹا پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، بک رہا ہے، بک رہا ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہے اپنے اس کے باپ کو کہ بول دے بیٹا تو کہاں خلاف جا کے کر رہا ہے۔ اب تک ان کے نظر میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تھے، سب کچھ اعلیٰ حضرت کے نام پر کھاتا تھا، آج بن گیا ہے کچھ اور، اعلیٰ حضرت کا نام تک صحیح سے لیتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دال روٹی پہلے اسی نام پر کھایا، پھر تو اسی نام پر کھا رہا ہے، اعلیٰ حضرت سے بغض کیوں کر رہا ہے؟ سن لو کان کھول کر کے، اعلیٰ حضرت کے جتنی تعلیمات ہیں، اعلیٰ حضرت نے جتنی
باتیں کہی ہیں اس سے کٹ کے چلے جاؤ گے. ہم تمہیں اہل سنت میں مانتے ہی نہیں. اہل سنت کا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے. اب مدار شریف میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے صاف کہا کہ عورتوں کو جانا حرام ہے اور یہ لعنت بھی برستی ہے. لیکن کسی حضرت کی میں نے بات سنی ہے عورتوں کو مزار پہ جانا جائز ہے. اب اس پر اگر بات کریں ایک جملہ اور سن لو, ابھی مجھے یاد ہے. وہ کہنے والے نے کیا کہا, حضرت یہاں جتنے علماء ہیں, جتنے علماء یا امام حضرات ائمہ حضرات, وہ سب اپنا پیٹ پال رہے ہیں. اب یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں, اب بتائیں آپ لوگ پیٹ پال رہے ہیں. اچھا وہ حرام خور جس کی چاپلوسی کر رہا ہے تو کیا وہ پیٹ نہیں پال رہا ہے؟ ارے بولو یار. بے شک بے شک. وہ چاپلوسی جس کی کر رہا ہے, لے یہی سب کچھ یہی سب کچھ یہی سب کچھ یہی سب کچھ, تو بھی تو پیٹ پال رہا ہے. آئے ہائے دیکھیں علماء بولتے نہیں, لیکن جب بولنے پر آئیں گے سب کی بولتی بند کر دیں گے. یہ کام علماء کا تھا. علماء نصیحت کریں, علماء تقریر کریں, علماء بیان کریں, علماء حدیث بیان کریں, علماء ہی قرآن کا مفہوم بتائیں, تب قوم راہ راز پر رہے گی. اگر کوئی جاہل تقریر کرے گا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گمراہ کرے گا. کیا جاہل سے لوگ تقریر نہیں سن رہے ہیں؟ ارے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اب بتاؤ کوئی یو پی کا ہے, حضرت آپ بھی یو پی کے ہیں, آپ بھی ادھر علاقے کے ہیں, آپ حضرت راجستھان کے ہیں. کہنے والے نے ایک جملہ اور کہا, مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات سے, جہاں سے آئے وہیں گھسیڑ دوں گا. ہم نے کہا تیرے باپ کے اندر اتنی ہمت ہے کیا؟ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, رزاق اللہ تعالیٰ ہے, دیتا خدا ہے. تیرے اندر اتنی صلاحیت کیسے؟ سن لے کان کھول کر کے, تو کسی کو کہیں گھسیڑ نہیں سکتا. وقت آیا علماء تجھے ایسا صاف کریں گے کہیں نظر نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا, علم قدریہ فیض قدریہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرت سب سے بڑی چیز تو یہ آج بٹور کس کو رہے ہیں, جس کو یہ خود کفر کا فتویٰ دیتے تھے, جس کو یہ خود گمراہ کہتے تھے, جس کو یہ خود ہر چیز بولتے تھے, آج اسی کو قریب کر کے اپنی دال روٹی چلانا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہم حق پہ ہیں. حق پہ ہیں, حق پہ ہوتا تو علماء کرام تیرا ساتھ کیسے چھوڑ دیتے؟ حق پہ تھے, سب چھوڑ دو. کتنے حق والے تھے اسی میں تھے, جب دیکھے رویہ تو ان کو چھوڑ کے بھاگ. جو حق تھا وہاں دامن پکڑے اور پکڑ کر کے, اور سنو اب بھی وقت ہے, سدھر جاؤ. علماء کی توہین مت کرو, علماء کو گالیاں مت دو, الٹا سیدھا ان کو مت بکو. ابھی وقت ہے, جاتے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یوں کہہ دو تو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا. سبحان اللہ. ابھی وقت ہے, ورنہ پھر کہیں نہیں رہو گے. بچا ہی کتنا ہے, کچھ لوگ بچے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو الزام لگاتا ہے, الزام لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ آپ کا الزام لگایا ہوا یا آپ اپنی بات میں خود پھنسیں گے. اس لیے جو باتیں کہیں اس کی دلیل رکھیں, بغیر دلیل کے کوئی بات نہ کریں. ایک بات بتائیں, ہمارے بزرگان دین اب تک جو زندگی ہم گزارتے ہیں انہی کے نقشے قدم پر, اگر کوئی ان سے ہٹائے گا تو ہم ہٹیں گے نہیں نا, اور ان کا اگر کوئی باغی بنانا چاہے تو ہم باغی بنیں گے نہیں. کیونکہ ایک شعر یہ بھی ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے
راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلانا تو سب کو آتا ہے لیکن کوئی کم چلاتا ہے, کوئی چلا کے بغیر بات کہے جاتا ہے. واہ. کوئی کم چلاتا ہے, کوئی بغیر چلائے بات کہہ جاتا ہے. اب میں میری نظر میں بتا دوں, یہ ہردا کی سرزمین پر ہردا کی آن بان شان واقعی میں شیر اہل سنت جس کو کہنے کا حقدار ہے, شیر اہل سنت صوفی باصفا عالم بامل. ہردا کی ضرورت حضرت علامہ و مولانا حسن مصنع صاحب بے شک. یہ اس لائق ہے, ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے اندر ہے. حضرت علامہ مولانا سید نزاکت صاحب بھی 12-15 سال مسجد میں خدمت کی ہے. ان کی بھی خود خدمتیں رہی. ان کے بھی پیچھے بات کرنے والوں نے ایسی بات کی کہ یہ بھی نسبی ہے معذلہ. آپ یہ بتائیں حضرت آپ کتنے وہابی دیوبندی کو سپورٹ کیے؟ یا پر الزام ہے, الزام آپ خود سنے ہوں گے, آپ نے کتنا سپورٹ کیا ہے؟ عجیب حال ہے لوگوں کا. یہ سیدھا ظاہر کی بات ہے, اب ممبر رسول ہے, کوئی ضروری نہیں کسی کو گالی دو تبھی رسول ہوگا. حضرت ایسا اگر ہے تو کوئی بزرگ, بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو اس کا نام تک نہیں لیتے, تو کیا وہ غلط ہے معاذ اللہ؟ لوگ رد کا یہ مطلب سمجھتے ہیں صرف گالی دو, اس کو حرامی, اس کو نالائق, اس کو کمینہ یہ بناؤ تبھی رد ہوگا. سنو رد کس کو کہتے ہیں, رد کس کو کہتے ہیں, سنو پیارے, بات رد کی آئی ہے. رد کس کو کہتے ہیں, کان کھول کر کے سن لو. جہاں فتنہ فساد ہو, جہاں معاملہ ہو, جہاں سنجیدگی سے جو بات اگر پھیلانی ہو, ایک بات یاد رکھیے گا, جو جملہ بول کر کے جس امام کو نکال رہے ہیں, جو بات کہہ کر کے امام کو نکال رہے ہیں, جو چیز کہہ کر کے امام کو نکال رہے ہیں, وہ جملہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے, حکمت سے کام لینا ہے. حکمت سے کام جب لوگے, سنو پیارے, جب حکمت سے کام لوگے تو حکمت کہاں کام آئے گا؟ وہی جو لوگ آپ کے مخالف ہیں, وہی جو لوگ آپ کے پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں, وہی جو لوگ جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں, وہی جو لوگ جو آپ کے معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں, وہ بھی مان جائیں گے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول ہے, اور یہ عاشق رسول ایسا ہے, یہ کہے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, کبھی نہ ہوگا ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے. اور گستاخ رسول سے بتا دو غیرت سنی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح و قیامت تک نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, گلی گلی نگر نگر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. نہیں بولیے حضور. 2-4 منٹ اور بولوں جی. سنو, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم الحقیقت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, آیت من آیت اللہ, من معجزات رسول اللہ. ارے بولو یار, اچھے رضا, پیارے رضا, ہمارے رضا, بلکہ یوں کہہ دو ہماری جان, ہماری شان, ہم سنیوں کی پہچان. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاب رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا,
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سن لو پیارے، کون کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ میں نے عالم خیال میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا اے میرے امام، کونین میں کون کون ہوں گے؟ میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، کونین میں حضرت آدم صفی اللہ بھی ہوں گے، کونین میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، کونین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، کونین میں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے۔ کیا انہوں نے بھی نبی ذوالفقار کا صدقہ لیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی آمنہ کے لال کا صدقہ لیا ہے؟ تو عالم خیال میں آواز آتی ہے، اے میرے غلام مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ خدا کا قرآن ہے 30واں پارہ ہے، خدا فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب میرے آقا خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، خدا فرماتا ہے آدم کا سردار تجھے بناؤں گا، یحییٰ کا سردار تجھے بناؤں گا، زکریا کا سردار تجھے بناؤں گا، شیش کا سردار تجھے بناؤں گا، ہارون کا سردار تجھے بناؤں گا، شعیب کا سردار تجھے بناؤں گا، دانیال کا سردار تجھے بناؤں گا۔ اور ذہن کو قریب کیجئے، جبریل کا آقا تجھے بناؤں گا، میکائیل کا آقا تجھے بناؤں گا، اسرافیل کا آقا تجھے بناؤں گا، ہاں تک کی نہیں سب فرشتوں کا آقا تجھے بناؤں گا، ابو بکر کا آقا تجھے بناؤں گا، عمر کا آقا تجھے بناؤں گا، عثمان کا آقا تجھے بناؤں گا، علی کا آقا تجھے بناؤں گا، طلحہ کا آقا تجھے بناؤں گا، زبیر کا آقا تجھے بناؤں گا، سعد بن وقاص کا آقا تجھے بناؤں گا، تمام صحابہ کا سردار تجھے بناؤں گا، سمیع کا سردار تجھے بناؤں گا، مکی کا سردار تجھے بناؤں گا، چنی کا سردار تجھے بناؤں گا، چنا کا سردار تجھے بناؤں گا، ازمی کا سردار تجھے بناؤں گا، اپنی کائنات کے ذرے ذرے کا سردار تجھے بناؤں گا۔ میں ہر چیز تو بنا رہا ہوں لیکن تیرے صدقے میں بنا رہا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کا عشق آگے بڑھا، میں نے کہا جب ساری چیزیں خدا اپنے محبوب کے لیے بنائے گا، اب میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ عالم خیال میں آواز آتی ہے، اے میرے غلام آگے کلام پڑھ، زمین و سما تمہارے لیے، کین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ اعلیٰ حضرت کے جتنے اشعار ایک ایک پہلو پر جاؤ گے تو عشق و محبت کی کھیتیاں لہلانے لگیں گی۔ ایک رخ اور دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ اب خدا کی بارگاہ میں سوال کریں، کہیں مولا حضرت آدم کو صفی اللہ کیوں بنایا؟ یہ خیال کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں، عالم خیال میں تصور میں کہیں کہ مولا اب اس سے جو نتیجہ نکل کر آنے والا اعلیٰ حضرت کے شعر سے اس کو سنیے۔ مولا آدم کو صفی اللہ بنایا، اپنے محبوب کو صفی اللہ کیوں نہ بنایا؟ حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت نوح کی طرح نجی اللہ اپنے محبوب کو کیوں نہ بنایا؟ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اپنے محبوب کو کلیم اللہ کیوں نہ بنایا؟ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کی طرح اپنے محبوب کو ذبیح اللہ کیوں نہ بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اپنے محبوب کو عیسیٰ کی روح اللہ کیوں نہ بنایا؟ سنو، آواز آتی ہے خدا کی بارگاہ سے عالم خیال میں، اے میرے بندے، آدم کی طرح صفی اللہ اس لیے نہ بنایا، نوح کی طرح نجی اللہ اس لیے نہ بنایا، تو مولا آخر اپنے رسول کو بنایا کیا؟ خدا فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو حبیب اللہ بنایا۔ کیا بنایا؟ حبیب اللہ بنایا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، آدم کی طرح صفی اللہ کیوں نہ بنایا؟ نوح کی طرح نجی اللہ کیوں نہ بنایا؟ ابراہیم کی طرح خلیل اللہ کیوں نہ بنایا؟ اسماعیل کی طرح ذبیح اللہ کیوں نہ بنایا؟ عیسیٰ کی طرح روح اللہ کیوں نہ بنایا؟ تو سنو پیارے، آدم صفی اللہ وہ ہے جو کہے مولا تو راضی ہو جا، حضرت نوح نجی اللہ وہ ہے جو کہے مولا تو راضی ہو جا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہے جو کہے مولا تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ ہے جو کہے
مولا تو راضی ہو جا. لیکن حبیب اللہ وہ ہے جس سے خدا خود کہے پیارے رسول اللہ تو راضی ہو جا. اب آگے قلم اٹھا کے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, ارے بولو یار رضائے محمد, رضائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے نبی کا عشق ہے جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ملا ہے. ہمیں اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. آج ہمارے سینوں میں جو ایمان محفوظ ہے یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی دین ہے, بے شک بے شک. اور انہی کا نام لے کر یہ لوگ کھاتے ہیں, انہی کو کھاتے ہیں. حضرت اگر ان کے گروہ سے کوئی چلا آئے نا تو کہتے ہیں لات مار کے بھگا دیا. ہاں اب تو میں کہتا ہوں تم کو جوتا مار کے بریلی شریف سے بتا دیا گیا, تم کو جوتا مار کے بھگا دیا گیا. بے شک نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں علماء کرام کو صلح کلی, اصل صلح کلی وہ ہے جو اب سب کو مکسچر کر رہا ہے, اسی کو صلح کلی کہتے ہیں. جو صحابہ کو بھونکتا اس کو بھی ملا رہے ہیں, جو کتنے صحابہ کی عظمت کا انکار کرتا اس کو بھی بلا رہے ہیں, اور جو بزرگوں کا گستاخ ہو اس کو بھی بلا رہے ہیں, اسی کو تو صلح کلی کہتے ہیں. حق ہے, حق ہے, بے شک. اب جملہ سن لو, میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلح کلی نبی کا نہیں سنی. سنی مسلم ہے زندہ نبی کی کے لیے, بے شک. کس کے سبحان لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. بیچارہ زندگی کے لیے مر رہا ہے, اسی لیے تو چاپلوسی کر رہا. چاپلوسی نہ کرتا تو اس کے علاوہ اور بھی علماء تھے, اور بھی اقوال تھے, نہیں صرف اقوال. ایک جملہ میں کہتا ہوں حضرت, میں سنی, میرا باپ سنی, ہم کو کسی کی نہیں سنی. یہ جملہ ہے حضرت بس, اور یہی رہ گیا. لیکن سنو, میں سنی جتنے اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں, وہ بھی سنی. ہمیں کسی غیر مسلم کی اور کسی گستاخ رسول کی. بے شک, بے شک, حق ہے, بے شک. نعرہ تو یہ تھا, لیکن نعرہ یہ بنا دیا لوگوں نے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے. آمین, اعلیٰ حضرت کی محبتیں ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر فرمائے. آمین. اور خاص کر کے حضور غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بے لوث محبت عطا فرمائے. ابھی سنیے گا حضرت کی تقریر, کیا صوفیانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ تو تھوڑا جذبات میں آ کے جوش میں بولتے ہیں, یہ جوش میں نہیں کریں گے. بات یہ بھی کہتے ہیں لیکن سنجیدگی کے ساتھ. چلانا میں نے دیکھا دو طرح ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف علماء کو گالی دو چلاؤ, وہ چلانا ہوا. ایک ہوتا ہے نبی کے عشق میں نوجوانوں کے اندر عشق کی جوانیاں پیدا کرو, ان کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کرو, ان کے رویوں کو تبدیل کرنا چاہو. ایک اس کو جذبات میں آ کر کے کبھی بے ہوش ہو کر ہوش مت ہونا, ایسی تقریر مت کرنا, بلکہ ہوش ہو کر کے یوں کہہ دو, میں تو ایک ہی جملہ بارہا کہتا ہوں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے ساتھ, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ تعالیٰ سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں مجھ سے بولنے میں قسم صحبت غلطیاں ہوئی ہو تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بات اور سن لیں, جو علماء کرام آج آئے ہیں, یہ کچھ لوگوں کا حضرت ایک سوال ہے کہ وہ ان کے علماء میں ملتے خود نہیں جمتے. ایسا نہیں ہے, آپ غلط بولتے ہیں. میں نے حضرت کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے, 4-5 مہینہ حضرت کے ساتھ بھی, لیکن میں نے کسی ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہوئے نہیں دیکھا. محبت ہے, لوگ بنا کے بولے ان کی مرضی. مولانا فاروق صاحب بھی ہیں, اور حضرت حافظ وقاری عبدالرشید صاحب بھی, مولانا فیض صاحب بھی ہیں.
اور بھی جتنے علماء اہل سنت ہیں ایسا نہیں وہ نہیں ہے تو اس گروپ سے الگ ہے، نہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں، ہم مسلک اعلی حضرت بس بیک ہیں، بے شک بے شک حضور کی محبت پہ دیکھ رہے ہیں، حضور کے آل کی محبت کے لیے سمیت ہیں۔ بے شک بے شک اب ایک لفظ ناسبی آیا تھا، میں نے اس پر بات کہی، ابھی حضرت سے سنیے گا۔ ناسبی جو کہتے ہیں علماء کرام کو کتنا بڑا یہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کیونکہ حضرت خود 10 دن اپنے مدرسے میں پروگرام کرتے ہیں، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت اور تمام صحابہ کی عظمت یہ خود بیان کرتے ہیں۔ سید صاحب اتنے سال سے یہ خود بیان کرتے ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، سب کچھ یہ خود بیان کرتے ہیں۔ حسینی مسجد کے امام بھی ہیں۔ ماشاءاللہ لفظ حسینی لگا ہوا ہے، اور میں جس مسجد کا امام ہوں ماشاءاللہ اس نسبت سے تو ہر شے ممتاز ہے، لفظ محمدی لگا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچی پکی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔